یہ جو لیکن عرفان صدیقی صاحب کا مجھے لگتا ہے نہیں وہ میں بتاتا ہوں. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا ایک چھوٹا سا ایک اور بیان بھی دیا تھا کہ مجھے نہیں میں وہ اس کے سادہ اکثریت بھی مجھے چاہیے. پھر کیا فرمایا تھا ہمارے تاحیات قائد نے سنیے. سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے؟ حکومت کا نام نہ لو خدا کے واسطے. ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ دوسروں پہ اس کا دار و مدار نہ ہو. اب یہ کوئی مطلب گل بندی نہیں ہے, وہ چیز ممکن نہیں ہو سکی. یعنی ان کو سنگل میجورٹی پارٹی نہیں بن سکے. سنیں میں نے بس سوال پورا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف صدیقی صاحب یہ فرما رہے اور نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جو نئی چیز ایک نیا مارکیٹ کے اندر جنریٹر بلڈ کر رہے ہیں, اور ایک بات کر رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب کی سادہ اکثریت خدا دے واسطے. تو بالکل پارٹی کے اندر یہ تھا کہ سادہ اکثریت نہیں ملی تو پارٹی سے باہر ہو گئے. تو پھر اس طرح کی یہ شگوفے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پارٹی کے قائد ہے نا, تھوڑا سا کریکشن تو آپ بھی کر رہے ہیں نا. آپ بھی دیکھیں نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اقتدار کی ریس سے, اقتدار کی پارٹی سے جو پیچھے ہٹ گئے ہیں. جی آج بھی اگر وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی جگہ سیریسلی بالکل بن سکتے تھے قسم سے. اور جو بات کر رہے ہیں کہ جو طاقتور حلقوں کا اگر بارے میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا تعلق وہاں پر جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت کو آئیڈیل بہت پیار محبت کی پینگیں چل رہی ہیں, لیکن تعلقات کو خراب نہیں ہے. نواز شریف صاحب از ویری مچ ایکسیپٹیبل. نواز شریف صاحب کو ایز اے 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر, جو کہ نیا ریکارڈ بن چکا ہے, آج تک کوئی بھی بندہ 3 مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم اس ملک کا نہیں بنا, تو وہ 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم ہیں. ان کو عزت احترام جو ہے وہ ان کو ڈیو رسپیکٹ ان کو مل رہی ہے اور ملے گی بھی, اور آئندہ بھی ملتی رہے گی. تو نواز شریف صاحب اگر ان کی چوائس ہوتی پرائم منسٹر بننے کی تو وہ بن سکتے تھے. یہ پولیس صاحب یہ عرفان صدیقی صاحب کا یہ جو بیان ہے نا کہ ایکسیپٹیبل ابھی بھی کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ وہ رہے نا. عرفان صدیقی صاحب اگر ایک تجزیہ کر رہے ہیں تو میں بھی تجزیہ کر رہا ہوں. آپ تجزیہ کر رہے ہیں, آپ وہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, آپ لیڈر نہیں ہے پی ایم ایل این کے, ان کے اسپوکس پرسن ہیں. کمال کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ساتھ ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں 4 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی. میں ابھی کہہ رہا ہوں جو کیمرہ کہہ رہا ہوں اسپوکس پرسن, اور یہ بات نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے. آپ تو نہیں ہے نا. نہیں وہ بھی نہیں ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ سنے ذرا بات وہی ہوگی آپ کہیں جو ان کی بات میں وہ لیڈر ہیں, ان کے سینیٹر ہیں, ان کے قریبی دوست ہیں, ان سے دل کی بات کرتے ہیں. زبردست دل کی بات, وہ غلط بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر سکتے. وہ غلط بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر سکتے. میں ملا ہوں اگر انہوں نے کرنی ہو تو وہ نہیں کر سکتے. پرویز صاحب نہیں کر سکتے جو روز ملتے ہیں. سنو ذرا. میرے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ نظام جو بھی بنے مستحکم بنے. سم ہو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں حلقوں کے اندر, میں راہ راست پہ بھی چلوں تو شاید وہ ریزرویشنز آڑے آ جاتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر کوئی ایسا بحران میری ذات کے حوالے سے پیدا ہو جائے اور سسٹم جو ہے وہ پٹڑی سے اترے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ تمام یہ پچھلے دنوں کالمز بھی لکھے گئے ہیں کہ ہر چیز جو بڑا بیانیہ بلڈ کیا ہے, ووٹ کی عزت دو کا بیانیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا, وہ تقریر مشور زمانہ ایک جو ہے بقول شخص وہ جو گجرانوالہ میں تقریر کی گئی تھی, وہ بھی کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب نے ہی وہ تقریر لکھی تھی. تو ان کی بڑی قربت ہے. اور یہ جو انہوں نے انٹرویو دیا, اس انٹرویو کے دوران بھی ناظرین انہوں نے یہ فرمایا کہ میری 4 دن پہلے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات کے بعد وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو حسن ایوب میں آپ کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں, مجھے بتا دیں عوام کو ہم کیا بتائیں. آپ نہ میری بات نہ مانیں نہ آپ عرفان صدیقی صاحب کی بات مانیں, آپ نواز شریف صاحب کا ویٹ کریں. ہی از اے پولیٹیشین, وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں, وہ بیان بھی دیتے ہیں, ان کی پارٹی ہے, اس کی پارٹی جب تک بولے نہیں تو پھر کیا کریں, وہ قائد ہے پارٹی کے. آپ بات یہ ہے کہ آپ کبھی جو ہے شاید حقان عباسی صاحب جو ناراض ہو گئے ان کی بات آپ نے کہا وہ سابقہ ہو گئے. اچھا کبھی آپ یہ سابقہ تو نہیں ہوئے نا. ریلیونٹ بات اب نواز شریف صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ خود دے دیں گے نا. اب جیسا آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کا ایک ترجمان ہوگا نا, وہ ان کی جگہ بیان دے گا. اچھا رائٹ پرسن فور دا رائٹ جاب نہیں لیں گے. پی ٹی آئی کے لیے کہیں گے جی روف صدیقی صاحب آئیں جی, وہ بات کریں گے. شیر افضل مروت کی بات ٹھیک نہیں ہے, کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر یہ بات کر رہے ہیں. کتنا جسٹیفائیڈ ہے, اس بات پہ چلے جائیں گے یہاں پر, اس بات پر جو ہے نا آپ کا میرٹ تبدیل ہو جائے گا. یار ایک وقت میں ایک بات کریں, پتہ ہی نہیں چل رہا. میں سن رہا حیدر نفی صاحب, یہ بات کتنی جسٹیفائیڈ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب ہیں, ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ان کے دستے راست رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, ملاقات رہتی ہے. تو جب ہم ان کی بات کو لے کے کوئی بات کرنا چاہیں, اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیں, تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ محترم خود بات کریں اس ایشو کے اوپر. ہم تھوڑی سی آگے کی بات کرتے ہیں. چلیں تھوڑی سی آگے کی بات کرتے ہیں. ہم عرفان صدیقی صاحب کے اس بیان کو منو ان سچ تسلیم کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے
تو یہ تو ہوا کا ایک جھونکا ہے پھر موجودہ حالات کے اندر. کیونکہ نواز شریف پہ سب سے بڑا الزام تو یہی لگایا گیا نا کہ نواز شریف نے سارے سسٹم کو ایک طرف کر کے اپنے لیے سارے فائدے اٹھا لیے. اب اگر نواز شریف پہ یہ الزام جو لوگ لگا رہے ہیں اور وہ عرفان صدیقی صاحب کا یہ بیان بھی سن رہے ہیں تو اس سے کم از کم ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ نواز شریف نے سارے سسٹم کو ایک طرف نہیں کیا اور اپنے لیے سارے فائدے نہیں اٹھائے. اب تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں, تھوڑا سا اور کھل کے بات کرتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ابھی مکمل طور پہ کمفرٹیبل نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. تو موجودہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی تھی نا, جو نواز شریف صاحب کی پارٹی کے وزیر اعظم تھے, ان کی طرف سے نامینیٹڈ وزیر اعظم تھے. تو اس سے بھی ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ حالانکہ آرمی چیف مسلم لیگ نون نے لگایا, اس کے باوجود یہ ساری باتیں اگر کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اصولوں پہ بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو لاس پہ بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو اخلاقیات پہ بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو اس ملک کو آگے بڑھانے, چلانے اور نظام کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. اس کو اس طرح بھی تو لیا جا سکتا ہے. جی بے شک صحیح فرما رہے ہیں ناظرین. ابھی